الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم۔ عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا عنوان ہے عبادت پر علم کی فضیلت۔ جہاں تک ہمیں علم ہے، اسلام واحد دین ہے جو علم کے حصول، علم میں مشغولیت اور علم کے مختلف شعبوں میں مہارت حاصل کرنے کو نفلی عبادت پر بھی فضیلت دیتا ہے، جبکہ قرآن کریم میں صاف کہا گیا ہے کہ انسان اور جنوں کی تخلیق ہی عبادت کے لیے کی گئی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ لیکن عبادت اگر بغیر علم کے کی جائے تو وہ ایک بے بنیاد عمارت کی طرح ہوگی، کیونکہ یہ علم ہی واضح کرتا ہے کہ عبادت کے ارکان و شرائط کیا ہیں، اس کے ظاہری آداب کیا ہیں، اس کے باطنی اسرار و رموز کیا ہیں، پھر یہ کن چیزوں سے عبادت مکمل اور صحیح ہوتی ہے، کن چیزوں سے ناقص یا باطل ہوتی ہے۔ علم ہی صاحب علم کو چیزوں کی قدر و قیمت اور اعمال کے درجے بتاتا ہے، تاکہ فرض و نفل، اہم غیر اہم، اصول و فروع میں تمیز پیدا ہو، کسی نفل کو کسی فرض پر، کسی غیر اہم کو کسی اہم پر فوقیت نہ دی جائے، کسی فروعی چیز کے لیے کسی اصل بنیادی چیز کو ضائع نہ کیا جائے۔ اسی مفہوم کو واضح کرتے ہوئے بزرگوں نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ فرض کی ادائیگی کے بغیر نفلی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر فرض کی ادائیگی میں مشغولیت کی وجہ سے کسی کو نفل عبادت کا موقع نہ ملے تو وہ معذور ہے، لیکن نفل کی ادائیگی میں مشغولیت کی وجہ سے جو فرض ادا نہ کر سکے وہ فریب خوردہ ہے۔ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا، وہ ہر جمعرات اور پیر کو نفلی روزہ رکھتے ہیں، پھر اپنے روزمرہ کی ڈیوٹی ادا کرنے میں کوتاہی برتتے ہیں، جبکہ اس کی اجرت اور تنخواہ لیتے ہیں۔ ان کا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ روزے کی وجہ سے تھکان محسوس ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہر سال حج یا عمرہ کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے اوپر واجب قرض ادا نہیں کرتے، وراثت ادا نہیں کرتے، اپنے ملازمین پر ظلم کرتے، اپنے کاموں میں انصاف نہیں کرتے وغیرہ۔ یہ سب دین میں سمجھ کی کمی کا نتیجہ ہے۔ عبادت پر علم کی فضیلت یہ بھی ہے، بیشتر عبادات کا فائدہ صرف عبادت کرنے والوں تک ہی محدود رہتا ہے۔ مثلا نماز، روزہ، حج، عمرہ، ذکر و اذکار کرنے والے سے ہی نیکیاں بڑھتی ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، براہ راست معاشرے کو اس کی عبادتوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ جبکہ علم کا فائدہ صاحب علم تک ہی محدود نہیں رہتا، بلکہ ہر سننے والے یا پڑھنے والے کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، چاہے اس کے اور صاحب علم کے درمیان کتنے ہی طویل فاصلے کیوں نہ ہوں، اور بیچ میں کتنے ہی صحرا، سمندر اور پہاڑ کیوں نہ حائل ہوں۔